کہ علامہ ہلی ایک روایت کے حوالے سے، اب میں یہ نہیں کہوں گا کنفیوز، وہ علماء اس سے بہت بلند تھے، لیکن ذہن میں کچھ چیز اٹکی ہوئی تھی۔ روایت کیا ہے؟ اگر کوئی امام حسین کے غم میں اتنا سا روئے، کتنا سا کہ مچھر کے پر کے برابر آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر اس کے رخسار پر لڑک جائے، تو یہ آنسو جہنم کی آگ بجھا سکتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کرو، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ اب یہاں پر یہ بات کہتا چلوں کہ یہ جو آنسو ہے یہ نصرت سے خالی نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ ہے جو نصرت کے ساتھ ہے۔ چونکہ نصرت حسین کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ذرا سا کوئی چیز ذہن میں اٹکی ہوئی۔ اب اس کو حل کرنے کے لیے 40 ہفتے مسلسل شب جمعہ امام حسین کی زیارت کے لیے گئے، اور 40 جمعرات شب جمعہ گزر گئی، جواب نہیں ملا۔ تو 40ویں شب جب امام کے حرم سے پلٹ کر ہلا جا رہے ہیں راستے میں پیدل، تو دل بھی مغموم ہے، پریشان بھی تھے کہ 40 جمعے میں گزر کے اور مجھے جواب نہیں ملا۔ اب سفر کرتے ہوئے اپنے خیال میں جا رہے ہیں، اتنے میں دیکھا کہ ایک سوار گھوڑے پر ان کے ساتھ ساتھ، یہ بھی چلتے جا رہے وہ بھی چلتے جا رہے۔ تو سوار نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، کہا شیخ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو، متفکر ہو، سوچ رہے ہو کچھ۔ کہاں ایک علمی مسئلہ تھا، حل نہیں ہو رہا۔ کہا میں پوچھ سکتا ہوں مسئلہ کیا ہے؟ تو آپ نے یہ روایت بیان کی، تو کہا اس مسئلہ کیا ہے؟ کہا دل تھوڑا سا متوجہ نہیں ہو رہا، اتنا چھوٹا عمل اور اتنی بڑی جزا۔ کہا ہلی میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، تم اس کا جواب دو تو شاید تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا ایک بادشاہ تھا، شکار کھیلنے نکلا، اپنے مصاحب سے جدا ہو گیا، سب کچھ اس کا گم ہو گیا، اور جنگل میں بھوک اور پیاس سے مرنے والا تھا۔ اتنے میں اسے ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ جب وہ جھونپڑی میں پہنچا تو جس شخص کی وہ جھونپڑی تھی اس کے پاس صرف ایک بکری تھی جس کے دودھ پر وہ گزارا کیا کرتا تھا۔ جب بادشاہ اس کے پاس پہنچا تو بھوک اور پیاس سے مرنے کے قریب ہو گیا تھا۔ اس نے بادشاہ کے لیے دودھ نکالا اور پلایا، لیکن بادشاہ سلامت تھے، دودھ سے گزارا نہیں ہوا، بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ اب اس نے جب دیکھا کہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے تو اس نے اپنی بکری کو جو آخری اس کی جمع پونجی تھی اس کو ذبح کر کے اور بادشاہ سلامت کو کباب کھلا دیا۔ اور بادشاہ سلامت کباب وباب کھا کر جب طاقت آئی تھوڑی سی، اتنے میں ان کے مصاحب بھی ڈھونڈتے ہوئے آ گئے اور وہ اپنے سلطنت واپس پہنچ گئے۔ کہ اب کچھ عرصے کے بعد جب یہ شخص دوبارہ شہر پہنچا بادشاہ کے پاس، تو ہلی تمہارے خیال سے بادشاہ کو اسے اس کام کی کیا جزا دینی چاہیے؟ اس بادشاہ کو تمہارے خیال سے کیا جزا دینی چاہیے؟ علامہ ہلی نے تھوڑی دیر سوچا، پھر کہا کہ میرے نزدیک اگر بادشاہ اسے اپنی ساری بادشاہت دے دے تو شاید اس کی جزا ہو جائے۔ کہا ایک بکری کی جزا بادشاہت؟ کہا بات بکری کی نہیں ہے، جب بادشاہ کو ضرورت تھی اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے بادشاہ پر قربان کر دیا، بس اب جزا صرف یہ ہو سکتی ہے کہ بادشاہ بھی جو کچھ اس کے پاس ہے اسے عطا کر دے۔ تو سوار نے کہا ہلی تم نے انصاف نہیں کیا، ہلی تم نے انصاف نہیں کیا۔ حسین کے پاس جو کچھ تھا کربلا میں حسین نے اللہ پر لٹا دیا،
اب اگر اللہ جزا دینا چاہے تو ایک آنسو کے بدلے تو کچھ بھی نہیں ہے. جو مرضات الہی لے چکا ہو اس کے غم میں آنسو کوئی معنی نہیں ہے. ہلی کہتے ہیں میں متوجہ ہوا اور توبہ کرنے لگا. اتنے میں ان کا جو گھوڑے کو چلانے والا چابک تھا وہ نیچے گر گیا اور علامہ متوجہ ہوئے اور چابک اٹھا کر دینے لگے. اور دیتے دیتے اچانک دل سے یہ جملہ نکلا کہ کاش یہ جواب مجھے خود زمانے کے امام نے دیا ہوتا. چابک لینے والے نے چابک لیا اور کہا ہلی ہو سکتا ہے تو جسے چابک دے رہا ہو وہ تیرے زمانے کا امام ہی ہو. علامہ فرماتے ہیں میں ابھی متوجہ نہیں ہوا تھا, اس نے خدا حافظی کی اور پلٹ گیا. کہا جیسے وہ پلٹا تو مجھے خیال آیا کہ اس نے جملہ کیا کہا تھا. کہ اب جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا نہ سوار تھا نہ سواری موجود تھی. کہ اس سے مجھے یقین ہوا, علائم سے یقین ہوا کہ جواب دینے والا زمانے کا امام. لہذا ممکن ہے کہ امام کسی سے رابطہ پیدا کرے, لیکن جب کرتے ہیں تو اکثر وہ ہیں جنہوں نے واقعات بیان کیے کہ جب ہم امام سے ملے تو ہمیں اس وقت اندازہ نہیں تھا. اب اس طرح کے بے تحاشا واقعات ہیں کہ جن کی تفصیل کتب میں اپنی جگہ محفوظ.